بھائی جان جائے تو جائے، لا والد مارو تو مارو، لیکن سم بند نہ ہو۔ بیٹا کیسا بیٹا جو والد کے لیے ایک انجیکشن برداشت نہ کر سکے۔ ہیلو فرینڈز اینڈ فرینڈز، ویلکم ٹو بلو اسپیکس۔ پاکستانی قوم وہ واحد قوم تھی جو کرونا سے نہیں بلکہ ویکسین سے گھبرائی۔ سننے میں اور کہنے میں تو یہ ایک عجیب بات ہے، البتہ گھبرائی کیوں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی ویکسین لگوائے گا 2 سال بعد مر جائے گا، یا جو بھی ویکسین لگوائے گا لاولد رہے گا۔ ارے جب اتنے زیادہ بڑے تھریٹس آپ کے سامنے ہیں تو آپ ویکسین لگوائیں گے کیوں؟ مرنا تو ایک دن ہے، لیکن لاولد مرنا اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، بغیر وائرس کے آپ مر جانا۔ کرونا سے مرنے کے چانسز 50-50، جبکہ ویکسین لگوانے کے بعد 2 سال بعد میں مرنے کی گارنٹی مل رہی تھی۔ ایسے میں پوری قوم گھبرائی ہوئی تھی، اور ہماری ذہین اور فتین قوم نے ان وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرونا کو ویکسین پہ ترجیح دی۔ اور وہاں خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کہتے ہیں ویکسین کی جو ڈوزز ہیں وہ امپورٹ کی جا رہی۔ جب خان صاحب نے دیکھا کہ ویکسین تو ہم منگوا رہے ہیں لیکن قوم لگوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو خان صاحب نے ایک چوکا مارا اور تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ویکسین لگوانے کے لیے لائنز پہ۔ خان صاحب نے سوچا کہ یہ ڈنڈے والی قوم ہے، میں جو کہ انہی ویکسین نہ لگوانے والے لوگوں میں سے تھا، کیونکہ اب بات صرف سرکاری ملازمین تک ہی نہیں رہی تھی، بلکہ ان کے 18 ابو بچوں کو بھی ویکسین لگوانا لازمی قرار دیا گیا تھا، ورنہ جو ملازمین ہیں ان کی جو سیلری ہے وہ ہیلڈ کی جا رہی تھی۔ جب بات یہاں پہ آئی تو میں نے سوچا جو وہ بیٹا کیسا بیٹا جو والد کے لیے ایک انجیکشن برداشت نہ کر سکے۔ اتنے میں بھی ابو کے پیچھے کمر کس کے ہاسپٹل پہنچ گیا، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا، ایک عجیب سا احساس تھا۔ میں وہاں جا کے ویکسین لگوانے کے لیے وہاں پہ جو تھا کمپیوٹر، اس کے پاس جا کے جسے ساس اور بہو آپس میں جب لڑائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کچھ ایسے ہی انداز میں یوں کر کے بیٹھا رہا۔ میں ابھی انتظار کر رہا تھا کہ شاید ابھی بہت درد ہوگی، چبھن سی ہوگی، لیکن یقین مانے اتنی وہ چھوٹا سا وہ انجیکشن تھا کہ محسوس تک نہ ہوا، اور خدا بلا کر اس بندے کا بہت ہی کوئی میٹھا اور زبردست قسم کا ہاتھ تھا، درد ہوا ہی نہیں۔ ہاں البتہ جب سیکنڈ ڈوز لگوانے گیا تو اچھا خاصا پین ہوا، لگتا ہے اس بندے کا ہاتھ کافی بھاری تھا۔ کچھ یوں سرکاری ملازمین اور ان کے جو 18 ابو بچے تھے وہ آگے گرفت میں۔ اب وہ لوگ جن کا سرکار سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، وہ بیٹھے ہیں بڑے موج سے۔ خان صاحب نے اس بار چوکا نہیں بلکہ سیدھا چھکا مارا اور بال باؤنڈری کے باہر اور عوام ساری ویکسینیشن سینٹر کے اندر۔ کیوں جی؟ جو ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جو سم کارڈ ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ بھائی جان جائے تو جائے، لا والد مارو تو مارو، لیکن سم بند نہ ہو۔ پوری قوم دوڑی آگے ویکسینیشن سینٹرز میں آگے لائنز لگنے لگی۔ البتہ یہاں پہ شاید ہماری جو پاکستانی قوم ہے تھوڑی سی بولی نکلی، مطلب اگر جو نہیں لگوانا چاہتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی گھر کے ایک فرد اگر لگوا لیتا اور وہ اپنے نام پہ 5 سم نکلوا کے سب یوز کر سکتے تھے، لیکن نہیں، سم کے معاملے میں نو رسک، بھائی جاؤ اور ویکسینیشن لگواؤ اور اپنا جو سم ہے وہ بچاؤ۔ کچھ یوں پوری قوم جو ہے اس لپیٹ میں آ گئی، یعنی سب کو ویکسین لگوانی ہی پڑی۔ جب میں نے خود ویکسین لگوائی تو کیفیت کچھ ایسی تھی کہ شاید ابھی میں گر پڑوں، ابھی چکر آ جائے، ابھی پتہ نہیں کیا ہو، بخار ہو کیا، مطلب ایک وہم سا بن گیا تھا۔ جبکہ ہم نے اس کو پاس جا کے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب شروع میں ویکسین آئی تو نہ جانے کیا کیا باتیں سننے میں آئی، اور جب خود ابھی میں نے بتایا کہ لگوانے کے بعد یہ حالت تھی۔ البتہ شکر ہے کہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا اور ویکسینیٹڈ ہم ہو گئے فلی، اور وی کین سے دیٹ وی آر فلی ویکسینیٹڈ۔ تو آخر میں اپنی جو NCOC ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اس پورے سینیرو میں جس سے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ تو آپ سب کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے ویکسین ابھی تک نہیں لگوائی ہے تو جائیں ویکسین لگوائیں اور پاکستان کو محفوظ بنائیں۔